اللہ ان آنسوؤں کا بھی حساب رکھتا ہے جو رات کے تمہارے تکیے میں جذب ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہارے ان احساسات کو بھی سمجھتا ہے جن کو تم خود کوئی نام نہیں دے پاتے، جن کو تم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ سب جانتا ہے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، کہ تمہارا دل کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ہے اور تم اس وقت کتنے بے بس ہو گئے ہو۔ اللہ کو سب خبر ہوتی ہے۔ اس جہاں کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی دسترس میں نہ ہو۔ کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، لیکن اس کا اپنا طریقہ ہے۔ اس کے معاملات بہت وسیع ہیں جو انسان کی سوچ سمجھ سے کہیں آگے ہیں۔ اللہ تمہارے مسائل کا جو بھی حل نکالتا ہے، یقین مانو وہ بہترین ہوتا ہے، لیکن اس کے بہترین نتیجے کے لیے تمہیں اس کے فیصلوں پر پختہ یقین اور مکمل بھروسہ رکھنا ہوگا۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہیں۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی کو اپنے اندر چھپا سکیں۔ ہم دنیا کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر کی وابستگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان نہیں ملتا، اور آخر میں ہم ہوتے ہیں، ہماری تکلیف ہوتی ہے اور صرف اللہ ہوتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے، اور پھر جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لیتے ہو پھر اللہ بھی تمہارے دل کو سکون بخش دیتا ہے۔ حقیقتوں کو قبول کرنا سیکھو، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ ایک وہی تو ہے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہر تکلیف کے آنے اور اس کے واپس پلٹنے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے انسانوں کے آنے جانے کا وقت پہلے سے مقرر ہے۔ ایسے ہی آسائشوں کی بھی ایک عمر ہوا کرتی ہے۔ نہ تو ہماری جلد بازی سے تکلیف وقت سے پہلے ختم ہوتی ہے اور نہ ہی آسانی وقت سے پہلے آتی ہے۔ اس لیے صبر سے رب پر توکل کرتے ہوئے ہر وقت کے ہر لمحے میں اس ذات سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ وہ ثابت قدمی عطا کرے، اور جو بھی وقت ہے وہ شکوے کرنے کے بجائے اس کی تعریف و تقدیس میں گزاریں۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے قرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔
تم اس کی نہیں سنتے، لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے۔ بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، وہی ہے جو دل کے حال بدل سکتا ہے، وہی ہے کہ اس کے جیسا کوئی اور نہیں۔ سنو، اللہ اس کو چنتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو اسے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، پھر اس کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے، آزمائش بھی خاص ہوتی ہے، اور انعام بھی خاص ہوتا ہے۔ تو تمہیں کبھی آزمائش میں گھبرانا نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے کہ جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ تکالیف۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ تمہیں جتنا آزمائے گا تم سے اتنی ہی محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کر لیتا ہے اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لوگوں کا ڈر اپنے دل سے نکال دیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ ہی کا حکم آپ کی زندگی میں سب سے اہم ہونا چاہیے، جس کی طرف سے آئے اور جس کی طرف جانا ہے وہی ہماری زندگی میں سب سے اہم ہونا چاہیے۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے نا تو زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے، پھر نہ کوئی شکوہ رہتا ہے، نہ شکایت، نہ کسی چیز کی حسرت رہتی ہے، نہ ہی کسی شے کے کھو جانے کا غم، نہ کسی خواب کے ادھورے رہ جانے کا ملال رہتا ہے۔ بس اللہ کی محبت کافی ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے رب کی محبت مل جانے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے۔ زندگی نام ہی آزمائش کا ہے۔ مشکل وقت انسان کو صبر سکھانے کے لیے آتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ گویا جس نے صبر کرنا سیکھ لیا وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تاریک ترین انتہائی خوفناک آزمائش والے دن بھی، چاہے وقت جیسا بھی رہا ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اپنے بندے کو ترک کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ کسی انسان پر کبھی بھی اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کے درد، آپ کے آنسو اور آزمائشوں کا ایک دن بدلہ ہوگا۔ صبر کرو اور شکر گزار رہو۔ اپنی مشکلات اور مصیبتوں کے دوران اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، اور اپنی خوشیوں اور کامیابیوں کے دوران عاجز رہو۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں۔ اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہیں؟ اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔
مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں ہو بہو ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے، یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ۔ اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دو اور پھر دیکھو اللہ کیسے ان کو حل کرے گا۔ تم دیکھو گے اللہ کیسے وہ حالات بدلے گا جو تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں بدل سکتے۔ تم دیکھو گے اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب کیسے کیسے بہترین انداز سے دے گا۔ تم اللہ کے حکم سے اپنی زندگی کو بہترین ہوتا دیکھو گے۔ دیکھو جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی آپ شک و شبہ کا شکار نہ ہوں، کبھی آپ کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعا قبول کب ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے چاہا تبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر، اور یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ہمیں اندھیروں میں جب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں، کیا فیصلہ لیں، کون سا راستہ اپنا لیں، تب ہمیں راستہ دکھانے والا صرف اللہ ہوتا ہے، اور کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ جو لوگوں کی خوفناک آوازیں اور باتیں ہمیں ڈراتی ہیں نا، ہمیں مستقبل کا خوف دلاتی ہیں، آندھی طوفان جیسی آوازیں، اور ہم کان لپیٹ لیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ رحمت کی بارش سے پہلے کی ہوائیں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ بھیجتا ہے۔ اچھے دنوں کے آغاز سے پہلے شدید بری باتیں سننی پڑتی ہیں۔ لوگ نہیں لے رہے، یہ امتحان بھی اللہ لے رہا ہے، مگر کیا ہمیں اس پہ اتنا بھروسہ ہے کہ صرف اسی پہ انحصار کر سکیں؟ اور اگر ہم نہیں کرتے صرف اسی پہ توکل تو اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے موازنوں اور مقابلوں سے بہت اوپر، بہت بلند ہے، پھر بھی ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ صرف اس پر بھروسہ نہیں کرتے، انسانوں کو سہارا بناتے ہیں۔ انسانوں کو سبب بنانا چاہیے، مدد لینی چاہیے، مگر سہارا نہیں بنانا چاہیے۔ ان کے دیے گئے چناؤ کے آپشنز کے آگے ہاتھ باندھ کر مجبور نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کو انتظار بنائیں گے تو انتظار بن جائے گی، اس لیے اس زندگی کو تعمیر کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ جو چیزیں طے ہیں وہ ہونی ہی ہیں، ان کے لیے کوشش ضرور کریں، لیکن اسٹریس نہ لیں۔ واقعات ہوتے رہتے ہیں، باتیں، سوال، تنقید، طنز، تلخ رویے، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ آپ خود کو ہلکان نہ کریں۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، لیکن یہ مکمل طور پر کانٹا بھی نہیں ہے۔ ایک چیز طے ہے کہ اگر آپ کوشش کریں تو پھول بن سکتے ہیں، اس لیے خود کو پھول بنائیں، کانٹا نہیں۔ ایسے سوال پوچھنے سے باز رہیں جو کسی کو ڈسٹرب کر دیں۔ طنز سے بچیں، اللہ کو طنز کرنے والے ناپسند ہیں۔ دوسروں کا بی پی ہائی نہ کریں، بلکہ ان کو ہلکا پھلکا کریں۔ انسانیت کی خدمت صرف پیسے سے نہیں ہوتی، یہ تسلی، دلاسے اور اچھے الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے
تو اس کے اندر کیوں کے سوال بہت پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ میں تو اچھا انسان تھا، پھر میں ہی کیوں؟ مجھے ہی کیوں صبر کرنا پڑے؟ مجھے ہی کیوں خاموش رہنا ہے؟ ساری تنگیاں میرے لیے ہی کیوں؟ کچھ لوگ ہمیشہ ان سوالوں میں الجھے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جب اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں انہیں زحمتیں دکھائی دیتی ہیں، نعمتیں نہیں۔ کیوں سوال نہیں بلکہ اعتراض ہے۔ ایمان ظاہر غیر ظاہر، غیب ہر شے اور کیفیت پر ایمان لانے کا نام ہے۔ کچھ حالات ہوتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو پوشیدہ اور غیبی ہوتے ہیں۔ مال کا نقصان ہوا یہ ظاہر ہے، اس کا غیب کیا ہے؟ اس کا غیب اللہ جانتا ہے کہ نقصان کیوں ہوا اور یہ آزمائش کس سلسلے کی تھی، کیوں ضروری تھی اور اپنے ساتھ کیا خیر رکھتی تھی۔ اب سارے ریزن اللہ کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ سب اللہ کے پلان کا حصہ ہے۔ لیکن ہمیں کیوں کا جواب چاہیے ہوتا ہے۔ ہم غیب سے امداد کی دعا تو کرتے ہیں، لیکن غیب سے آزمائش سے بچتے ہیں، یا پھر ایسی صورتحال میں غیب پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جو ظاہر میں ہے وہی غیب میں ہے، جو ظاہر میں رحم والا ہے وہ غیب میں غضب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو نماز، دعا اور صبر سے کام لیں۔ وقت اور حالات بدل جایا کرتے ہیں، فکر سے زیادہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھا، آپ کو کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا کہ وہ آپ کی بھوک مٹائے، آپ کی ضرورتیں پوری کرے، کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلائیں، آپ کے منہ میں نوالے ڈالے، آپ کی بیماری میں سہارا بنے، کہ اللہ نے آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھا، اور اگر کسی کا محتاج رکھا ہے تو اس کی پیشانی پر بل نہیں۔ وہ اعلیٰ ظرف ہے جو دیتا ہے اور جتاتا نہیں، جو دیتا ہے اور واپس چھینتا نہیں۔ انسان ناشکری کرتا ہے تب بھی اللہ نعمتیں نہیں چھینتا، وہ احساس دلاتا ہے کہ ان کی قدر کرو۔ نعمتیں ناشکری سے زیادہ ناقدری پر ہم سے دور ہوتی ہیں، اور ناقدری انسان کرتا ہے۔ اگر آپ ناقدر انسان نہیں، اگر آپ کسی بھی سلسلے میں کسی کے بھی محتاج نہیں، تو پھر کہیں الحمدللہ، تھوڑا پرسکون ہو جائیں۔ جو تکلیف میں ہوتا ہے، جو مشکل یا مصیبت سے گزرتا ہے، اسے پرسکون کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن مشکل آتی ہی اسی لیے ہے کہ وہ آسانی کے لیے جگہ بنا سکے۔ مکمل جہاں تو کسی کو نہیں ملتا، یہی کائنات کا سسٹم ہے۔ لیکن حیران کن بات ہے کہ مکمل سکون سب کو مل سکتا ہے۔ یہ سکون تب ملتا ہے جب ہم تھوڑا سا شعور کو بیدار کریں، کچھ چیزیں سمجھ جاتے ہیں۔ جن حالات واقعات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جنہیں ہم بدل نہیں سکتے، ان پر صبر کریں، ان پر خاموش ہو جائیں۔ جو چیزیں سرے سے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں، انہیں ہاتھ میں لینے کی چاہت چھوڑ دیں۔ ایسی تمام رسیوں کے سرے چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ ہیں جو شاید کبھی نہیں بدلیں گے، کچھ رویے ہمیشہ ایسے ہی ملیں گے، کچھ چیزیں ہیں جو حاصل ہو بھی گئیں تو شاید تب بھی لائف ایسی ہی رہے گی، تو پھر جانے دیں۔ سکون کے لیے کوشش کریں تو سکون ضرور ملتا ہے۔
مشکل آئے یا کوئی تکلیف ملے، تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدل کر دیکھیے، اپنے عمل کو نکھارنے کی کوشش کریں۔ یہ جو کچھ آپ کی زندگی میں چل رہا ہے، یہ شکل بدل بدل کر چلتا رہے گا۔ آج یہ حالات ہیں، کل دوسرے ہوں گے۔ آج ایک نے دل دکھایا ہے، کل 3 دکھائیں گے۔ آج یہ مشکل ہے، کل دوسری ہوگی۔ تکلیف، مشکل اور مصیبت کی صرف شکل بدلتی ہے، ورنہ یہ زندگی میں سائے کی طرح ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ انہیں تسلیم کریں، ان سے فائٹ کریں۔ گرمیوں میں ہم سیکھ جاتے ہیں کہ گرمی سے کیسے بچنا ہے، سردیوں میں سردی سے کیسے بچنا ہے۔ طوفان کتنا ہی شدید ہو، انسان اس سے نپٹ لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طوفان کو قوی نہیں بنایا بلکہ انسان کو بنایا ہے۔ بیٹھنا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی آسان نہیں تھا، لیکن یہ اللہ پر یقین تھا کہ انہیں زمین کا ٹکڑا ضرور دکھائی دے گا کہ وہ تسلی سے بیٹھے رہے۔ وہ کشتی بھی پانی کے طوفان میں ہچکولے کھاتی رہی تھی، زمین ساری پانی میں ڈوب گئی ہو اور صرف ایک کشتی طوفان کے حوالے ہو۔ یہ سننا آسان ہے، بتانا آسان ہے، لیکن اس سے گزر جانا آسان نہیں۔ کشتی میں بیٹھ کر جو طوفان سے گزر گئے، آج ہم انہی کی بسائی دنیا میں آباد ہیں۔ اس لیے اپنی تکلیفوں کے طوفان کو قوی نہ سمجھیں، بلکہ اپنی قوتوں کو پہچانیں۔ اللہ سے شکوے کے بجائے تعلق بنائیں۔ ویسے بھی اس بھری دنیا، اس پوری کائنات میں ہے ہی کون؟ جب اس ایک کو پہچان لیں گے تو ڈریں گے نہ، خوف زدہ ہوں گے اور نہ دل چھوٹا کریں گے۔ اللہ نے کسی سے فیری ٹیل لائف کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ مشکل آئے مجھے پکارو۔ اس پر لبیک کہنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تکلیف میں ہو مجھے پکارو، پھر امید دی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر کہا میری رحمت تمہاری تلاش میں ہے، میری طرف چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں اپنے بندوں سے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ صرف اللہ پر یقین رکھیں، اللہ بہت جلد آپ کی زندگی کی مشکلوں کو آسان کر کے آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہار بھیجے گا، انشاءاللہ۔